تو فتنوں سے حفاظت پا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعۃ المبارک کو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، آج جمعۃ المبارک ہے اور جمعۃ المبارک کے حوالے سے ایک پیغام آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ جمعہ ویسے ہی تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعۃ المبارک کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے۔ جمعۃ المبارک کی اہمیت کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں پوری سورۃ الجمعہ کے حوالے سے نازل فرمائی، جس میں جمعۃ المبارک کے احکامات ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو، جب ندا دی جائے، جب پکارا جائے، کہاں پکارا جائے؟ من یوم الجمعۃ، جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، اب اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی اب جمعۃ المبارک کی طرف کوشش کرنا شروع ہو جانا چاہیے۔ یہاں پر علماء کرام نے، فقہاء کرام نے ایک مسئلہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جب جمعۃ المبارک کا وقت ہو جائے تو اب کام کاج کرنا یہ منع ہے۔ جس جگہ پر جانا ہے، جس جگہ جمعۃ المبارک پڑھنے کا ارادہ ہے، اگر وہاں کی اذان ہو گئی تو اب کام کاج سے علماء کرام نے منع فرمایا ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعۃ المبارک کو جلدی مسجد میں حاضر ہونے کی بھی کیا ہی برکتیں ہیں کہ ملائکہ خود ان کا نام درج کرتے ہیں۔ جی ہاں، جمعۃ المبارک کے حوالے سے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن ملائکہ ہاتھوں میں رجسٹر لے کر مسجد کے دروازوں پر حاضر ہو جاتے ہیں، اور جو سب سے پہلے حاضر ہوتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں سرخ اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو آتا ہے اس کے لیے گائیں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد جو آتے ہیں شخص، اس کے لیے اونٹ کے بعد گائیں کے بعد بکری کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو شخص آتے ہیں اس کے لیے مرغی کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو آتے ہیں اس کے لیے انڈا صدقہ و خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ میرے محترم ناظرین، یہ حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ میں اور آپ کس وقت جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے مسجد میں تشریف لاتے ہیں؟ آیا ابتدا میں، درمیان میں، یا انتہا میں، یا بالکل انتہا سے بھی انتہا درجے کہ جب امام محترم مسجد کے محراب سے اتر کر نیچے آتے ہیں تو مسجد کا برآمدہ خالی ہوتا ہے، جیسے ہی دوبارہ امام محترم جلوہ گر ہوتے ہیں تو مسجد بھر جاتی ہے، نہ جانے مخلوق کہاں سے آ جاتی ہے۔ میرے محترم ناظرین، جمعۃ المبارک کی بڑی اہمیت ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن بڑی برکتیں ہیں۔ ویسے بھی عمل کریں تو عام دنوں میں ایک کا عمل کا اجر ایک ہی ملے گا، لیکن جمعۃ المبارک کو اگر ہم عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر دگنا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک کا بدلہ 70 عطا فرماتا ہے۔ آج ہم بمپر آفر کی تیاری میں ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ہفتے ہمیں یہ کیا پرووائیڈ کرتا ہے کہ اے میرے بندو، آؤ میری بارگاہ میں، تم آؤ گے، عمل ایک کرو گے، میں تمہیں 70 کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ تو خدا را جمعۃ المبارک کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ جمعۃ المبارک کو غسل کر مسجد میں حاضر خدمت ہوئیے، اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، معطر اور معمر ہو کر۔ جی ہاں میرے محترم ناظرین، جمعہ کے حوالے سے بہت ساری گفتگو ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن جو کوئی شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، یہ ایک وظیفہ بھی جمعۃ المبارک کے حوالے سے کر لیجئے تو فتنوں سے حفاظت پا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعۃ المبارک کو سورہ کہف کی
تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ جی ہاں میرے محترم ناظرین، سورۃ الکہف کے اندر ایمان والوں کا ذکر ہے، ایمان کی سلامتی والوں کا ذکر ہے۔ یہ سورہ کہف ہمارے لیے ایمان کی سلامتی کا ذریعہ بنے گی۔ تو جمعۃ المبارک کو بڑا ہی بہترین وظیفہ ہے، ہمیں جلدی مسجد میں بھی حاضر ہونا چاہیے تاکہ ہم جمعے کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ جمعۃ المبارک کے دن جو فیوز و برکات و تجلیات کی نزول ہوتی ہے، ہم کیا ہے اس کا احاطہ کر سکیں، ہم اس کو اپنے دامن میں سمیٹ سکیں۔ جی ہاں میرے محترم ناظرین، جمعۃ المبارک کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس گھڑی کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ نہ جانے وہ کون سی گھڑی ہے، تو ہر گھڑی کو وہی گھڑی سمجھ کر خوب عبادت کیجئے۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ دو خطبوں کے درمیان گھڑی ہے، بعض نے کہا ہے جمعۃ المبارک کے دن عصر کے بعد وہ گھڑی ہے کہ جب دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، الجمعۃ یوم العید، جمعۃ المبارک عید کا دن ہے۔ فتنوں سے حفاظت کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے وظیفہ عرض کیا، سورہ کہف کی تلاوت کیجئے۔ اسی طریقے سے جمعۃ المبارک کے دن قیامت برپا کی جائے گی، تو آپس میں ایک دوسرے سے معافی مانگیے۔ کوئی اگر کسی کی دل آزاری کی ہو تو اس سے معافی مانگیے، معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ جمعۃ المبارک کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج جمعہ ہے، اچھی اچھی نیتیں کر لیں، خوشبو بھی لگائیں گے۔ جمعہ کے دن غسل کرنا بھی اچھا عمل ہے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر پہلے مسجد میں جائیں گے علم دین سیکھنے کے لیے۔ جی ہاں، کنتم خیر امۃ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم میں سے بہترین وہ ہے جو بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ ہم کیا ہے، بھلائی سیکھنے کے لیے اور برائی کو روکنے کے لیے، ہم علم دین سیکھنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوں گے، ائمہ کرام کے خطابات سنیں گے، پھر کیا ہے وہاں پر علم دین کا جو خزانہ ملے گا وہ بیش قیمت خزانہ ہوگا، بیش قیمت موتی ہوں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اس دن کے فیوز و برکات سے ہم سب کو بھی مستفیض فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔